من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ من جو شخص کانا ہے یرید ارادہ رکھتا العاجلتا جلدی والی کا، العاجلہ جلدی والی، مراد ہے اس سے دنیا جس کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بعض مقامات پر مشرکین مکہ کی اپنے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعائیں موجود ہیں۔ ایک جگہ پر سورہ صاد میں ان کا ذکر ہے، کہتے تھے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے پہلے جو تمہیں ہمیں دینا ہے نا بس اس دنیا میں جلدی جلدی دے دے۔ تو یہ اجرت والی جلدی والی یہ نام ہے دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص ارادہ رکھتا ہے جلدی والی کا یعنی دنیا کا، اجلنا ہم جلدی دے دیں گے لہو اس کو فیہا اس جلدی والی یعنی دنیا میں ما نشاء جو ہم چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، کتنا دیں گے؟ جتنا ہم چاہیں گے۔ کس کو دیں گے؟ لمن اس کو، نرید جسے ہم چاہیں گے۔ دو پابندیاں رکھ گئی، ایک یہ ہے کہ اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، اور اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے۔ تو مکمل طور پر با اختیار تو پھر دنیا بنانے والا ہوگا نا، جس کے ہاتھ میں دنیا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام۔ کسی بھی بندے کو اس کی خواہش کے مطابق دنیا نہیں ملی، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ ہی چاہتا ہے میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس وہ بھی ہو۔ ہر ایک کی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی، اور جن کی ہوتی ہے ان کی بھی پوری نہیں ہوتی ان کی منشا کے مطابق۔ تو دیکھیے دو باتیں، جتنی اللہ چاہتا ہے اتنی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اتنی دیتا ہے۔ تو جب اس قدر قید والی باتیں ہیں، پابندی والی باتیں ہیں، پھر اس کے لیے بندے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بندہ مارا مارا پھرے، ہرس کا شکار ہو، لالچ پن کا شکار ہو، ساری اقدار و روایات کو بندہ پھر سے پشت ڈال دے، بس دنیا کا ہی پجاری بن کے بیٹھ جائے، دنیا کا بندہ بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کر دیا، کیونکہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال پیش ہوگا، اور وہ نامہ اعمال بندے کے سامنے پہ رکھا جائے گا۔ وہ ساری کی ساری تفصیلات، کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ دنیا کے اندر بھی دیکھ لو بڑے بڑوں کو سزائیں ملی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی قومیں صفحہ سے مٹا دی ہیں۔ اب اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے متعلق ایک نچوڑ نکال دیا۔ اس کے من میں پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس دنیا کا طالب ہے تو مجھے آخرت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو بس دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، میرا یہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے، یہ بھی کر لوں، وہ بھی۔ عام طور پر یہ کافروں اور فاسقوں کی حالت ہوتی ہے، کہ ایمان والوں کی حالت اگلی آیت میں آ رہی ہے، ان کا یقین ہی نہیں آخرت پر، جو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جہان مٹھا اللہ کے لیے مٹھا، جو بڑی آسانی سے کہہ دیں یہاں کماؤ موج کرو، جس رب نے یہاں نوازا آگے بھی نواز دے گا۔ تو یہ اس قسم کی باتیں جن کی زبانوں پر ہوتی ہیں ان کو بس ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی منشا کے مطابق بھی ان کو دنیا نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی اتنی ملے گی جتنی اللہ چاہے گا، اور ان میں سے بھی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کتنے رو رہے ہوتے ہیں بیچارے، کاروبار ہی نہیں ہے جی، تباہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو اللہ کہتا اس کو دوں گا جس کو چاہوں گا، اتنی دوں گا جتنی چاہوں گا۔ لیکن چونکہ یہ بندہ ہے دنیا کا طالب، اس لیے ائمہ مفسرین فرماتے ہیں اس کو چونکہ آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، آخرت پر اس کا یقین ہی کوئی نہیں ہے، بس اس کی نگاہ میں دنیا ہی ہے، دنیا سے آگے کراس کر کے اس کی نگاہ جاتی نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے بھی تو دیکھ لینا کچھ، جس کو اللہ نے قرآن میں نبی کریم نے حدیث میں ذکر کر دیا ہے کہ جس وقت پردہ گرنا ہے اور اس وقت بندہ کہتا بھی رہے گا کہ کاش مجھے لوٹا دیا جائے، کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جس وقت موت آئی تو پردہ گرے گا، قیامت تک گرا رہے گا۔ ایمان والے ایمان بالغیب کی شکل کے اندر اس طرح بھی نگاہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اس زندگی کا حساب ہونا ہے، پھر اس حساب سے عمل کرتے ہیں۔
چونکہ دنیا کا طالب چونکہ دنیا کا بنا رہتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے ثم پھر جعلنا بنا دیا ہم نے لہو اس کے لیے جہنم جہنم کو. ایسے لوگوں کے لیے جہنم بنی ہے جن کی نگاہ ہی دنیا پر ہے صرف. حالانکہ دنیا کے اللہ تعالیٰ کیا کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. ہاں دنیا سے فائدہ اٹھاؤ, مل جائے اللہ تیرا شکر ہے, نہ ملے تو صبر. یہ نہیں ہے کہ حرام طریقوں سے شک شبے کے طریقوں سے دنیا اکٹھی کرو, دھوکے سے, دو نمبری سے, فراڈ سے, اس کا مال ہتھیار ہو اس کا مال ہتھیار ہو اور دنیا جمع کرتے پھرو. یہ نہیں ہے. دنیا حلال طریقے سے پھر مل جائے اللہ تیرا شکر ہے, نہ ملے صبر. اللہ نے فرمایا پھر ایسے لوگ جو دنیا کے طالب بن جاتے ہیں, پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے. یصلاھا وہ اس میں داخل ہوگا, مذمومن مذمت کیا ہوا, ہر کوئی مذمت کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ خود بھی اپنے آپ کو مذمت کر رہا ہوگا, ملامت کر رہا ہوگا. مدحورا دھتکارا ہوا, ٹھیک ہے, دھتکار کے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ذلت آمیز نتیجہ ہے دنیا کے پجاری, دنیا کے بندے اور دنیا کے غلام بننے کا. اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اس کے برعکس وَمَنْ اور جو شخص ارادہ رکھے الآخرۃ آخرت کا, یہ بھی اسی دنیا میں رہتا ہے وہ بھی اسی دنیا میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ارادے اور ہیں اس کے ارادے اور ہیں. یہ ہے آخرت کا طالب. وسعى اور کوشش کرتا ہے, سعی دوڑ دھوپ کرتا ہے, لہو اسی کے لیے سعیھا جس طرح کوشش کرنی چاہیے جو اس آخرت کا حق ہے. اسی طرح ظلم باز عقل مند دانا لوگوں کا قول ہے دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ظلم ہے نا, پھر وہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے جس طرح اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات وَهُوَ اور وہ مؤمن ہو, ایمان والا. یہ تین باتیں جو بندہ پوری کرے. ایمان بنیاد ہے, عقیدہ توحید. اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے, جتنے بڑے بڑے عمل بھی وہ کیوں نہ کر لے, مہمان نوازی کرے, حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلائے, رفاہ عامہ کی کام کرے, خدمت خلق کے کام کرے, ٹھیک ہے, بیوگان یتیموں کی جناب کفالت کرے, ہسپتال بنائے, یعنی آپ کہیں دنیا میں نیک نامی سے وہ بھر دے. بڑی بڑی دولت ہے آج لوگوں کے پاس. پچھلے دنوں بھی ایک بہت بڑا دولت مند ہے, غالباً تیسرے کے چوتھے نمبر پر, اس نے اپنی دولت ڈونیٹ کر دی ساری. اس نے کہا کہ چلو بھی اچھے اچھے کاموں میں خرچ کر دو, لیکن کافر ہے. اللہ کہتا ہے لا نقیم لہ یوم القیامۃ وزنا, قیامت کے دن ہم ان کے عملوں کو تولنے کے لیے ترازو بھی نہیں لگائیں گے. یہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, اتنی ہماری دولت اربوں ڈالر ہم نے جناب ڈونیٹ کر دیا, اور دنیا بھی کہتی واہ بھی واہ, اور پروگرام ہو رہے ہیں ان پر جناب ٹی وی پر, میڈیا پر, لیکن اللہ کے اس کی ویلیو نہیں. کیوں؟ یہ شرط پوری نہیں ہو رہی کہ وہ مومن ہے. بعض آنے والے آئے, اللہ کے نبی سے پوچھا بھی گیا, فلاں شخص ہے اس نے اللہ کے نبی نے اتنا کھانا کھلایا, تینوں وقت دسترخوان لگتا, سینکڑوں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے, اس کو فائدہ دے گا؟ فرمایا اللہ نہیں فائدہ دے گا. جی اس نے تو اتنے لوگوں کا پیٹ بھرا. فرمایا بالکل بھرا ہے, لیکن ما قالا اس نے کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ. اس کی زبان میں یہ لفظ ہی نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے. تو جس کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, توحید نہیں ہے, یہ دھوک ٹوک تبصرہ ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا, ہم تو پہنچانے والے ہیں. کسی کو اچھا لگے برا لگے یہ تو اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی یہاں پر ایک بات. دوسری بات اس سے پہلی ہے, اور اس کے لیے اس طرح کوشش کرے جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے. اس کے اندر ہوتا ہے اخلاص اور سنت کے مطابق, ٹھیک ہے, سنت کے مطابق چلنا. اس کے لیے کوشش کس طرح کرنی ہے؟ نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح انہوں نے کوشش کی بس ویسے ہی کوشش کرنی ہے. اور اس سے پہلی بڑی بات ہے آخرت, کہ آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے. آخرت پر نظر ہے, دنیا کی تو ہے ہی نہیں ہے. فلاں کی نگاہ کے اندر میں بڑا اچھا بن جاؤں, ٹھیک ہے, اب اس کی نگاہ ہے آخرت پر. تو یہ ہے اخلاص. تو اخلاص, سنت کے مطابق عمل, عقیدہ توحید, تین بنیادی شرطیں اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما کے اللہ نے کہا جو یوں عمل کرے گا نا فاولئک, تو بس یہ لوگ کانا ہے سعیہم, ان کی سعی, ان کی کوشش, مشکور
مقدورا قابل قدر. ان کی محنت کی قدر کی جائے گی. ایسے لوگوں کی محنت کی ہمیشہ سے اللہ قدر کرتا ہے اور اللہ اتنی قدر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بے حساب اجر عطا کرتا ہے. جیسا کہ اس نے ایک عمل کا ذکر کرتے ہوئے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما لے. کلن, ہر ایک, وہ دنیا کا طالب وہ بھی اور آخرت کا طالب وہ بھی, ہر ایک کو نمدو, ہم عطا کرتے ہیں, ہم دراز کرتے ہیں. مد ہوتا ہے نا کھینچنا, لمبا کرنا, فراخی دیتے ہیں, وسعت دیتے ہیں, دراز کر دیتے ہیں, عطا کر دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں. ہؤلاء, ان کو بھی, وہؤلاء, اور ان کو بھی, دنیا والوں کو بھی آخرت والوں کو بھی, دنیا کے چاہنے والوں کو بھی آخرت کے چاہنے, سب کو ہم عطا کرتے ہیں. من عطاء ربک, تیرے رب کی عطا سے سب کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, ایمان والوں کو, آخرت کے طالبوں کو بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جتنا اللہ چاہے وہ پہلے بتا دیا ہے. اور اسی طرح سے جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں ان کو بھی رب کی عطا سے ہی ملتا ہے. وما کانا, اور نہیں ہے عطا ربی کا, تیرے رب کی, محظورا, بند کی ہوئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا کا طالب ہے, اللہ کا دشمن ہے, اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, بغاوت کر رہا ہے, انسانیت اور مخلوق اس کی تلفیاں کر رہا ہے, تو اللہ اس کا رزق بند کر دے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ والوں کی نسبت بعض اوقات زیادہ رزق مل رہا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کس طرح فاقے کاٹے, کس طرح ہجرتیں کی, اور مقابلے میں نمرود, شاید اس نے کبھی بھوک کا سوچا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, ناز و نعمت میں پلنے والا. فرعون کو کتنا کچھ ملا, قارون کو کیا کچھ ملا, اور موسیٰ علیہ السلام. بات کہنے کا مقصد یہ ہے, دنیا کے طالبوں کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس دنیا میں بہت عطا کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تیرے رب کی عطا بند کی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی رب کو ناراض کر رہا ہے تو رب اپنی عطا روک دے. ٹھیک ہے, بعض اوقات اللہ دنیا میں دے کے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے جو دینا ہے تو ہمیں دنیا میں ہی دینا ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں ان کو چونکہ ملنا کچھ نہیں ہے, لہذا ان کو جو دینا دنیا میں دے دو. بعض اوقات نیک نامی ہو جاتی ہے, دولت بڑھ جاتی ہے اچھے کاموں کے نتیجے کے اندر. ٹھیک ہے, لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں دنیا میں, لیکن آخرت سے پھر ایسے لوگ محروم ہیں. ارشاد فرمایا, انظر, دیکھیے, کیفا, کیسے, فضلنا, ہم نے فضیلت دی ہے, بعضهم, ان کے بعض کو, علی بعض, بعض پر, یعنی بعض کو بعض پر کس طرح سے ہم نے فضیلت دی ہے. دیکھیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی واضح اور عظیم تقسیم ہے اور عجیب تقسیم ہے. کسی کو اللہ نے بہت دے دیا, کسی کو کچھ بھی نہیں. کوئی جناب جن کے جانور بھی پلتے ہیں تو اچھے اچھے کھانوں پر, کتنے ہیں جن بیچاروں کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا, خود بھوکے ہیں, بچے بھوکے ہیں, کتنا کچھ ہے. کتنے ہیں جناب جو بیماریوں کے بیچارے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں, اور کتنے ہیں جو جناب صحت, تندرستی, توانائی. تو ہر ایک چیز کو دے. پھر مومن اور کافر سب کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں. اللہ کہتا ہے دیکھو ہم نے کس طرح سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کر رکھی ہے. مومن کافر اس معاملے کے اندر بعض اوقات ایک دوسرے سے فضیلت پا جاتے ہیں دنیا کے معاملات کے لحاظ سے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو بھی عطا فرما دے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی, رضامندی کی دلیل نہیں ہے. کہ جس کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے وہ کہیں میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے. اکثر اوقات ایسے ہی ہماری اکثریتیں بن چکی ہیں نا, اگر اللہ معاف فرمائے, رزق اچھا نہیں مل رہا, کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا, جاب نہیں ملی ہوئی, ٹھیک ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, ہم کہیں گے بس کوئی حال نہیں, بڑا ہی برا حال ہے. ٹھیک ہے, بے شک نماز بھی پڑھتا ہو, بے شک دیگر اچھے اچھے کام بھی کرتا ہو, وہ ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. ہاں اگر دنیا میں اچھا ہے تو بڑا رب کا کرم ہے جی, بے شک نماز نہ پڑھتا ہو, بے شک دیگر اچھے نیکی کے کام نہ کرتا ہو. یاد رکھیے اللہ کے ہاں قدر ہے نیکی کی, آخرت کی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے نا, فقراء صحابہ, ان کو کیا فکر تھی. اللہ کے نبی نے ہمارے جو امیر بھائی ہیں نا, امیر ساتھی ہمارے آپ کے صحابی, یہ تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں, ان کے پاس مال ہے, جہاں تک جسمانی بدنی عبادات کا تعلق ہے نا ہم ان کو آگے نہیں نکلنے دیتے. ٹھیک ہے,
یہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، دیگر نیکی کے کام یہ کرتے ہیں، مقابلے بھی کرتے ہیں، لیکن ایک طرف سے آگے مار کھا جاتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے ہمارے پاس نہیں ہے، یہ زکاتیں دیتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، دیگر سارے کام کرتے ہیں، یہاں کے آگے ہم سے نکل جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتا دیا، فرض نماز کے بعد تم نا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 99 بار ہو گیا، آخری بار کلمہ توحید پڑھ کے 100 پورا کر لیا کرو۔ لو جی انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ اب امیر سے ابا کو پتا چلا، ان کو یہ نہیں تھا کہ ادھر سلام میرا تو فوراً اٹھ کے جناب میں نے جو دکان چھوڑ کے پڑھ وہاں پہنچنا ہے، ان کو یہ تھا تسلی سے اذکار کر کے جاؤ۔ انہوں نے دیکھا بھی جناب یہ کیا غریب جناب بیٹھے نماز کے بعد تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات ہو رہی ہیں، انہیں ٹول وائن پتہ چل گیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے ہمیں عمل بتایا ہے، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اگر ٹھیک ہے بھائی مقابلہ ہے تو آخرت میں، آخرت کے لیے مقابلہ، نیکی میں تو مقابلہ ہی مقابلہ ہے نا۔ جی وہ فقراء سے ابا پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی وہ تو ہمارے ساتھیوں کو پتہ چل گیا، وہ پھر وہ یہ عمل بھی شروع ہو گئے کرنا، پھر ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے صحابہ یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم سمجھ بیٹھے ہیں اللہ کا فضل یہ ہے بڑی عالی شان قسم کی کوٹھی بناؤ، بے شک رشوت کے پیسے سے بنے، سود کے مال سے بنے، حرام سے بنے، دو نمبری سے بنے، اور بنا بنوں کے پیشانے پہ لگی تو ھذا من فضل ربی۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں رب کا فضل کیا ہے، رب کا فضل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، نیکی کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ دنیا فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تصور کریں ذرا کتنی قیمت، مچھر کے پر کے برابر۔ اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی نا دنیا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ جس دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں نا، اس دنیا میں اصل میں یہ ہونا چاہیے، اس دنیا کو ہم گزاریں دین کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، دین کی بات آتی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت، اکبر، کہیں بڑی ہے، درجات، درجوں کے لحاظ سے، وَأَكْبَرُ، اور کہیں بڑی ہے، تفضیلا، فضیلت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، مرتبے کے لحاظ سے۔ آخرت اور دنیا کا تو مقابلہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے۔ اور کتنی جگہوں پر یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات، جس طرح جہنم کے اندر درکات ہے نا، ٹھیک ہے نا، نیچے گرتے ہوئے طبقے ہیں، جیسے منافق سب سے الدرک الاسفل میں ہوگا، سب سے نچلے طبقے میں، مختلف قسم کے درجات ہیں اس کے، اسی طرح سے جنت کے درجات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقهم، جنتی جو نیچے والے ہوں گے نا، وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے، اوپر والے محلات میں، بالا خانوں میں جناب بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح دیکھیں گے؟ جس طرح تم آسمان کی بلندیوں پر طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر والے درجات والوں میں ہی شامل فرما دے کہ نیچے والے ان کو دیکھیں۔ سب سے بلندی پر تو کیا ہے؟ جنت فردوس، ٹھیک ہے، اعلی الجنہ، سب سے اونچی جنت وہی جنت فردوس ہے۔ تو اس کے نیچے بھی بڑے درجات ہوں گے، بڑے طبقات، نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح فرمایا تم طلوع ہونے والے افق کے اندر، مشرقی یا مغربی افق کے اندر جناب طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھیں۔ کیوں؟ لتفاضل بینہم، ان کے درمیان اتنا فضیلت کا فرق ہوگا، اوپر والوں کی فضیلت بہت ہے، وہ جناب اس طرح ہے، نیچے والوں کی فضیلت اور طرح کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے کہنے لگے اللہ کے نبی جی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے دیکھو گے اور یہ لتفاضل ما بینہم، آپس کے اندر فضیلتوں کا اتنا فرق ہوگا، تو اللہ کے نبی یہ تو بتائیے تلک منازل الانبیاء، یہ تو ہم نبیوں کے درجے ہوں گے نا، یہ تو نبیوں کے محل ہوں گے، لا یبلغها غیرہم،
جہاں ان کے علاوہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، لیکن سنو، والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے، ایسے مرد ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی۔ اللہ پر ایمان، رسولوں کی تصدیق انہیں اس مرتبے پر فائز کر دے گی کہ وہ بلند و بالا بالا خانوں کے اندر ہوں گے، ان کے نیچے والے ان کو اس طرح دیکھیں گے جیسے مشرقی مغربی افق کے اندر طلوع ہونے والے تم ستارے کو دیکھتے ہو۔ تو یہ فضیلتیں، یہ درجات ہیں، یہ فرق ہے، اس لیے کہا آخرت درجات کے لحاظ سے کہیں بڑی ہے، ٹھیک ہے، اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت ہی بڑی ہے۔ دیکھو آخرت کا اور دنیا کا تو مقابلہ بنتا ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ فجر کی 2 رکعتیں ہیں نا، حدیث پاک میں درکا تھا الفجر، فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ کر لیجیے موازنہ، یہ ایک عمل ہے مختصر سا، مختصر سی 2 رکعتیں، یعنی یہ ساری دنیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جنت کے اندر صرف ایک کوڑے جتنی جگہ، وہ جو کوڑا ہوتا ہے ایک بالش برابر آپ کہہ لیں، یا 1 فٹ 1.5 فٹ لگا لیں میکسیمم، چلو 1.5 فٹ 2 فٹ ہی لگا لیں، کھلا ڈولا لگا لیں، 2 فٹ جگہ اگر کسی کو جنت میں مل جائے، فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس لیے آخرت کے ساتھ دنیا کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر یہ بات سمجھا دی اور دنیا کی بے ثباتی کو ذکر کر دیا ہے۔ اب آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، فرمایا لا تجعل، نہ آپ بنائیے، مخاطب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو مخاطب کر کے ان کی ساری امت کے ہر فرد کو سمجھا دیا گیا ہے۔ لا تجعل، نہ تو بنا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن، کوئی الہ، آخر، دوسرا، فتقعد، ورنہ تو بیٹھا رہے گا، مذموما، مذمت کیا ہوا، مخذولا، بے یار و مددگار۔ مخذول اس کو کہتے ہیں کہ توقع ہو نا کہ فلاں بندہ کام آئے گا یار، تو جب کام پڑ جائے تو وہ کام ہی نہ آئے، ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کو کہا جاتا ہے تیرا تو یار و مددگار ہی کوئی نہیں، تو بے یار و مددگار ہے یار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے گا، الہ سمجھے گا، تو تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ اور دیکھیے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی ہے، آپ سے تو ہے ہی نہیں کہ آپ شرک کر بیٹھیں یا آپ اس طرح کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس مسئلے کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ یہ اتنی بے داغ قسم کی بات ہے کہ اگر بالفرض بفرض محال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمل سرزد ہو جائے نا تو ان کو بھی اللہ نے کہہ دیا ہے، جب ان کو یہ کہہ دیا باقی پھر کسی کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اس بات پر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عقیدہ و عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، جو شخص جلدی ملنے والی یعنی دنیا کو چاہتا ہے، ہم اس کو اس دنیا کے اندر دے دیں گے جو ہم چاہیں گے، اس کو دیں گے جسے ہم چاہیں گے۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے ہم نے بنایا ہے جہنم کو، یصلاها مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو، آخرت کو چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے جس طرح اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی سعی، محنت کی ہمیشہ سے قدر کی جاتی ہے۔ کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو ہم عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تیرے رب کے فضل سے، تیرے رب کی عطا سے۔ وما كان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا بند کی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھیے کیسے ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کرتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور البتہ آخرت تو درجات کے لحاظ سے بھی کہیں بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت ہی بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہ آخر، آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنائیے، فتقعد مذموما مخذولا، وگرنہ آپ بھی مذمت کیے ہوئے بے یار و مددگار بیٹھے رہیں گے۔